اور ہمارے قاری صاحب بھی اچھی نعت پڑھتے ہیں. اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی 2-3 شعر پڑھوں. میں تو بہت اچھی نہیں پڑھتا ہوں مگر تھوڑی بہت تو پڑھ ہی لیتا ہوں. محبت میں نے یہ نعت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں یہ حضور کے گنبد کے نیچے بیٹھ کے میں نے پڑھی ہے وہاں پہ ابھی اسی بار رمضان شریف میں. پڑھ دوں؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو ذرا سبحان اللہ. دل لگا کے بولے یا رسول اللہ. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. بس میرا بس میرا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. بس میرا مدینہ ہے. بس میرا اور دنیا والے مسلک اعلی حضرت سید شواہت میاں صاحب قبلہ اولاد غوث اعظم. سبحان اللہ سبحان اللہ. پڑھو میرے ساتھ, خیریت ہے, دل سے بولے سبحان اللہ. بس میرا مدینہ ہے. پڑھو میرے ساتھ. دنیا والے تو درد دیتے ہیں, دنیا والے درد دل کی دوا مدی. درد دل پر میرے ساتھ پڑھو. درد دل کی, درد دل کی دوا مدینہ ہے. درد دل کی اور اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے, اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے, اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے. کیا کوئی تو سرا مدینہ ہے, کیا کوئی تو سرا مدینہ ہے. پڑھو میرے ساتھ. درد دل کی, درد دل کی. اچھا ایک لوگ کہتے ہیں نا مدینے جاؤں گا سارے بچوں کی شادی کر لی. اچھا تو پھر گارنٹی ہے بچ جاؤ گے جب تک؟ اچھا پھر یہ کوئی گارنٹی ہے کہ تم مر گئے تو تمہارے بچوں کی شادی نہیں ہوگی؟ یار شادی بیاہ یہ سب رزق دینے والا اللہ ہے. آپ بے وجہ میں وہ کام کر رہے ہو جو اللہ کے کام ہے. ایک فکر آپ کی نہیں ہے, رزق دینا پروردگار کا کام ہے. جس پہ حج فرض ہو جائے پھر بھی وہ حج کو نہ جائے, حضور فرماتے ہیں پھر وہ اسی حال میں مر جائے تو اللہ فرماتا ہے محبوب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ یہودی بن کے مرے یا نصرانی بن کے مرے. اللہ. ارے یہ 10,000 روپے 50,000 روپے کا موبائل خریدنے والے یہ جب مدینے جانے کی دعائیں کرتے ہیں تو مجھے حیرت ہوتی ہے. میں کہتا ہوں یار تم نے 2 موبائل نہیں خریدی ہوتے تو مدینہ دیکھ لیا ہوتا ہے نا. کچھ لوگ کہتے ہیں میرا دل بڑا تڑپ رہا ہے. میں نے کہا یہ بتاؤ صحیح سے تڑپ کس بات کے لیے رہا ہے نا. مائک پہ پڑھ رہے تھے میرا دل تڑپ رہا ہے. بعد میں نے کہا بھائی کیا ہوا, کس لیے تڑپ رہا تھا؟ کہنے لگے مدینے کے لیے. میں نے کہا اچھا مدینے کے لیے تڑپتا نا تو 8 لاکھ کی کار نہیں خریدتے, پہلے 1 لاکھ کر کے خرچ کر کے مدینہ چلے جاتے. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی بھائی؟ مدینے نہیں جا رہے, پلاٹ کی رجسٹری خوب ہو رہی ہے
زمینیں خوب لکھوائی جا رہی ہیں، اب مدینے کے لیے دعائیں مانگ رہے ہو، کیسے جاؤ گے؟ میں مان رہا ہوں تمہیں دعا مانگنے کی ضرورت ہے، نیت کرو نیت۔ ایک صاحب مجھے بولے سید صاحب میری بیوی کی بات سنے، میں نے بتائیں، کہنے لگے مدینے آ رہا تھا حج پہ، میری بیوی بولی مجھے بھی لے کے چلو، میں نے کہا تمہیں تو نہیں لے کے جاؤں گا، میرے پاس پیسے نہیں۔ وہ اندر گئی، سارا زیور اٹھا کے میرے پیروں پہ ڈال دیا، بولے ایسا کرو یہ زیور بیچ دو، میں اسے قبر میں نہیں لے کے جاؤں گی، ایسا کرو مجھے مدینہ دکھا دو۔ میں بغیر مدینہ دیکھے مر گئی تو کیا ہوگا ہے؟ اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، اس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے۔ پڑھو میرے ساتھ، اس کی آنکھوں دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس کا دیکھا۔ دنیا والے تو درد دیتے ہیں، درد دل کی دوا مدینہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، درد دل کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں تقریر شروع کر رہا ہوں، عموماً میں تقریر کرتا ہوں ماں باپ کے لیے، اکثر کرتا ہوں ماں باپ کی حمایت میں، ماں باپ کا کہنا مانو۔ تو آج کی طرح میری تقریر تھوڑی بالکل تضاد ہے میری آج کی سوچ میں اور پہلی سوچ میں، حالانکہ میں اس اپنی سوچ پر بھی قائم ہوں، اور یہ ایک نئی سوچ ہے میری کہ میری آج کی تقریر ماں باپوں کے خلاف ہے آج کل کے زمانے کا، ٹھیک ہے؟ بچے جانور پیدا کرتا ہے مگر جانور پالتا نہیں، آسان لفظوں میں کہوں تو پرورش نہیں کرتا، بچوں کو اچھی تعلیم نہیں دیتا جانور، مگر انسان دیتا ہے۔ دنیا رو رہی ہے، میرا بچہ میرا کہنا نہیں مان رہا، میرا بیوی میرے کہنا نہیں مان رہی، میرے چھوٹے بھائی میرا کہنا نہیں مان رہے۔ فضیل بن عیاض گھوڑے پہ بیٹھ کے جا رہے، توجہ پیغام سنیے، فضیل بن عیاض گھوڑے پہ بیٹھ کے جا رہے، گھوڑا بدک گیا، سمجھتے بدک گیا مطلب گھوڑے نے شرارت کرنا شروع کر دی اور کودنے لگا، تو فضیل بن عیاض نے گھوڑے کو چھوڑا، ایک جگہ باندھا، مصلی پہ گئے، رونے لگے، نماز پوری کی۔ کسی نے کہا گھوڑا شرارت کر رہا تھا تو آپ کو گھوڑے کو سنبھالنا چاہیے تھا، یہ آپ نے وضو کر کے سجدہ کیوں کیا ہے؟ کہنے لگے ایک حدیث یاد آ گئی حضور کی، کہنے لگے ہم نے کہا کیا حدیث؟ اللہ کے رسول فرماتے جب تم اپنے پروردگار کے نافرمان ہو جاؤ گے تو تمہارے نیچے جتنے لوگ ہیں، تمہارے جتنے جانور وغیرہ ہیں، وہ سب تمہارے نافرمان ہو جائیں گے۔ تو میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں رویا ہوں کہ شاید میرے پروردگار میری نافرمانی، میری مرد تیری نافرمان ہو گیا، تیری نافرمانی کرتی ہے، اس وجہ سے میرا گھوڑا میرا کہنا نہیں مان رہا ہے۔ تو میں نے اپنے رب سے رو رو کے توبہ کی اور میں نے کہا میرے رب لے میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، اب میرے گھوڑے کو ٹھیک کر دے۔ تو گھوڑا بالکل ٹھیک ہو چکا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اولاد نافرمانی کرے، جب بیوی نافرمانی کرے، جب بچے نافرمانی کرے تو بچوں کو نہ دیکھو، یہ دیکھو تم اپنے اللہ کا کتنا کہنا مانتے ہو جو تمہاری اولاد ہے۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت سید شواہت میاں صاحب قبلہ۔ تھوڑا سا ایکو کم کر کے بھائی آواز بڑھائیں، کدھر ہے مائک والے؟ ایکو کم کریں بھائی، آواز بڑھائیں، دل لگا کے بولے سبحان اللہ، مسکرا کے بولے سبحان اللہ، بس یہی پہ چھوڑ دیں، میری طرف دیکھیں، توجہ کریں۔ دیکھیں جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو بچے بھی نیک ہوتے ہیں، ماں باپ بگڑ گئے تو بچے بھی بگڑ گئے۔ اب اگر آپ نے اپنے گھر میں، گھر کے آنگن میں ببول کا درخت لگایا ہے تو بڑے ہو کے آپ کو وہ پیڑ کیا دے گا؟ کانٹے دے گا یا پھر پھل دے گا؟ بتاؤ مجھے کیا دے گا؟ اب کوئی اگر پھل تلاش کرے، یہ جتنے بھی کھڑے ہو کے پیشاب کرنے والے لڑکے ہیں، کانوں میں لیڈ لگا کر کے گانے سننے والے،
چوراہے پہ بیٹھ کے بے شرمائی بے حیائی کے ساتھ یہاں تک کہ پجامے پہننے والے وہ کیفری، یہ بے حیائی نہیں شروع ہوئی ہے. یہ مرد علماء بیٹھے ہیں، مرد کے لیے یہ جانگیں دکھانا منع ہے، ناجائز ہے، حرام ہے. سمجھداری نہیں آ رہی آپ؟ ٹھیک ہے. اور نوجوان لڑکے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی تعمیر ہو رہی، حضور کی نوجوانی کی عمر ہے اور جبہ ہوتا ہے وہاں نیچے بہت زیادہ، عرب میں ہوتا ہے نہیں دیکھا آپ نے، اور اس کے نیچے پاجامہ ہی پہنا جاتا ہے اور اس کے نیچے تہمت حضور باندھتے تھے. تو کیا ہوا کہ وہ لوگ پہلے کیا کرتے تھے، پتھر وغیرہ جب جنگل سے کوئی سامان لاتے تھے، گھاس بھی، تو اپنا تہمت اتارا اور اس کا مڑاسا بنایا اور سر پہ رکھا اور اسے جو ہے لے کے آ گئے. تو ایسا وہ لوگ بھی کر رہے تھے، مگر حضور اپنے سر پہ رکھ کے لا رہے تھے سارا سامان. تو وہ حضرت عباس نے دیکھا تو حضور کا تہمت نکالا، لو تہمت پہ رکھ لو نا. مگر انہوں نے دیکھا کہ حضور اسی حالت میں بے ہوش ہو گئے، یعنی تہمت نکلا ہے نیچے کا میرے آقا کا اور نیچے پورا جبہ ہے، یعنی پنڈلیوں تک جبہ ہے. کوئی ایسا نہیں کہ حضور کا پنڈلی شریف بھی کھل گئی ہو، نہیں، مگر پھر بھی شرم کا عالم یہ ہے کہ تہمت نکلا تو بے ہوش ہو گئے. اور آج اپنی بہن بیٹیوں کے سامنے وہ چڈے پہنے ہوئے پھر رہے ہیں، بے وقوف، بے شرم، بے ہے. شرم نہیں آتی تمہیں؟ بے شرمائی کے ساتھ غیر مسلموں کا طریقہ ہے یہ جی. مگر یہ جتنے بچے گندی فلم دیکھتے ہیں، کانوں میں لیڈر لگا کے فلمیں دیکھتے ہیں، یہ جتنے گانے گاتے ہیں، یہ جتنے کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں، ان کی ماں سے قسم دے کے پوچھ لو جب یہ پیٹ میں تھے تو بولو تم نے فلمیں دیکھی تھی کہ نہیں دیکھی؟ دنیا میں آئی ہے اور آپ دنیا میں آئے اسی وجہ سے مالک نے بھیج دیا؟ نہیں، وہ کریم پروردگار کہتا ہے میں نے انسان کو پرکھنے کے لیے بھیجا ہے. بے شک آپ آئے اور پھر چلے بھی جاؤ گے، جیسے آپ کے دادا پردادا چلے گئے، جیسے میرے باپ چلے گئے. مجھے کسی تقریر کی ضرورت نہیں پڑتی جب سے میں نے اپنے شیخ غوث الاعظم کا ایک فرمان سنا ہے. غوث پاک فرماتے جس کا باپ مر گیا ہو، جس کا دادا مر گیا ہو، اس پہ کوئی تقریر اثر نہیں کرے گی. اس کے لیے یہی کافی ہے کہ باپ مر گیا تو تو بھی کیسے بچے گا، تو بھی تو مرے گا. نوجوانوں تھوڑی دیر جم کے میری تقریر سنو، تمہارے فائدے کی بہت سی چیزیں ہیں. ہو سکتا ہے یہ میری آخری تقریر ہو، اس کے بعد میں تقریر نہ کر پاؤں، ہو سکتا ہے یہ میری آخری تقریر ہو. حضور نے فرمایا ہر نماز کو آخری سمجھ کے پڑھو. آپ کی معلومات کے لیے بتا رہا ہوں، کعبہ سب سے بہترین جگہ ہے سجدہ کرنے کے لیے. بولو تو صحیح یار، سبحان اللہ. یہاں سے نماز پڑھتے ہو منہ میرا کعبہ شریف کی طرف کو، اور وہاں سامنے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف کرنے ضرورت ہی نہیں ہے. وہ کھامے کے سامنے، سبحان اللہ، سامنے کعبہ ہے، سامنے کعبے کے کھڑا ہوں بھائی، سامنے کعبہ ہے بھائی. مگر آپ کو بتاؤں کہ وہاں بھی سجدے دل سے ہونے چاہیے تھے، خشوع خضوع سے، مگر کعبے میں وہ سجدے نہیں ہو پاتے تو جیلوں میں بند مسلمان جیسے سجدے کر لیتے ہیں. بے شک جتنے دل سے جیلوں میں نماز پڑھتے ہیں نا لوگ، اتنے کعبے میں تو چلو بھی ابھی دوپہر کی کھا لی، پھر شام کی کھائیں گے، فلاں بازار میں جانا، یہ خریدنا ہے وہ خریدنا ہے. مگر جیل میں پھر نماز پڑھ کے وہی رہنا ہے، کیا پتہ کب تک کسی کو عمر قید ہو گئی ہے. سجدے میں جا کے کہتا ہے مالک اسے نکال دے، اس میں سے نکال دے، اس میں سے نکال دے. اللہ اکبر. بزرگوں نے لکھا ہے جیلوں میں سجدے بڑے اچھے ہوتے ہیں، بڑا ڈرتا ہے بندہ. مگر میرے شیخ غوث الاعظم بہت بڑی بات کہتے ہیں. میرے غوث پاک فرماتے ہیں ان لوگوں سے کہو جو جیل میں ہیں، یہ دنیاوی قید کے لیے تو اتنا رو رہے ہو، کبھی جہنم کے لیے بھی تو رونا سیکھو. اور ایک بات افسوس کی یہ ہے، یہاں کی عدالت پر، یہاں کے قانون پر ہر انسان کو یقین ہے قتل کرو گے تو عمر قید ہو جائے گی، اور جہاں نبی نے، اللہ نے فرمایا یہ کرو گے تو جہنم ہے، یہ کرو گے تو جہنم ہے، تو اس پہ سچا یقین نہیں. میری بات کو دھیان سوچو اور پھر غور کرو جو کہہ رہا ہوں میں، سمجھو خلیفہ بھئی یقین ہے. ہر نماز آخری سمجھ کے پڑھو، آخری سمجھ کے پڑھو. سری سختی کہتے ہیں جنید بغدادی سے، بیٹے جب میں نماز پڑھتا ہوں تو جب میں کھڑا ہوتا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ میں یہ تصور کرتا ہوں کہ کعبہ میرے سامنے. کہتے کبھی کبھی کعبہ سامنے آ جاتا ہے، مگر جب میں کھڑا ہوتا ہوں نا نماز کے لیے تو سوچتا ہوں جہنم کے اوپر کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کٹ کے نیچے کو گر جاؤں تو کانپنے لگتا ہوں. اس کے بعد سجدے میں جا کے پھر میں سجدہ کر کے روتا ہوں، مالک میرے پروردگار بوڑھا ہو گیا ہوں، ہو سکتا ہے آخری سجدہ ہو، آج کے بعد بوڑھے کو کبھی سر جھکانے کا
موقع نہ ملے تو مالک میرے سجدے کو قبول کر لے. اللہ اکبر. کہتے ہیں پھر بھی مجھے پتہ نہیں کہ نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. یار اگر ہر نماز آخری سمجھ کے پڑھی جا سکتی ہے تو ہر تقریر آخری سمجھ کے کی جا سکتی ہے. یاد بولو سب سے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا یہ بتائیے قیامت کے دن سب سے پہلا کس کا حساب ہوگا؟ تو بے ہوش ہو کے گر گئے. ہوش میں آئے تو پوچھا بتائے. پھر رونے لگے. کہا کیوں رو رہے؟ کہنے لگے میں اس وجہ سے رو رہا ہوں حضور نے فرمایا سب سے پہلے حساب میری امت کے علماء سے ہوگا, میری امت کے علماء سے ہوگا. اور مجھے بھی تو حدیث یاد ہے نا. اللہ اکبر. مجھ سے حساب نہیں ہوگا. یہ کرسی دی تھی ہم نے تجھے, تیرے سامنے لوگ بیٹھتے تھے, تو اس لائق نہیں تھا, ہم نے تجھے عطا کیا, مگر تو نے کتنی ایمانداری سے کام کیا. بتا کتنی باتیں ٹھیک بتائیں. اللہ اکبر. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ بتاؤ جب تک مائیں نیک نہیں ہوں گی بچے کہاں سے نیک ہوں گے؟ میں اگر اللہ کی نیک اگر باپ نیک نہیں بنے گا تو بچہ کہاں سے نیک بنے گا؟ آج بچوں کو مارتے ہو, توڑتے ہو, بچوں کو خالی جو ہے وہ تعلیم دیتے ہو, بچے کو کھلاتے ہو. بچوں کو عشق رسول دو, بچوں کو اللہ کا نام سکھاؤ, اس کے رسول کا نام سکھاؤ. اقبال کہتا ہے اے میرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے باپ کا نام, آپ کا نام اپنے باپ کی زبان سے سنا تھا. بچپن میں باپ اگر نام سکھا دے اترتا نہیں. یہ آ جاتے ہیں گھروں پہ اور یہ کھلونا لے کے موبائل, گھر میں آ کے بھی وہ اس سے موبائل ہی دیکھ رہے ہیں, صبح شام دوپہر موبائل. بچے باپ کے پاس آنا چاہتے ہیں, بچہ کھیلنا چاہتا ہے اور بچے کو ڈرا رہے ہیں بھاگو ایسے. بچہ یار یہ بتائیں مجھے یہ کھلونا تو ٹوٹ گیا دوسرا مل جائے گا, بچہ کوئی دوسرا ملے گا؟ بچہ قیمتی ہے یا یہ بتا یہ موبائل قیمتی ہے یا اللہ کا دی ہوئی اولاد؟ اولاد جب سینے پہ کھیلتی ہے تو کتنا مزہ آتا ہے یہ موبائل چلانے والوں کو پتہ نہیں ہوگا بھائی. بے شک ان کی اولادیں, یہ جو موبائل والے لوگ ہیں ان کی اولادیں آج بالکل یتیموں کی زندگی گزار رہی ہیں. اچھا ایک صاحب کہہ رہے تھے میرا بچہ میرا موبائل ہی نہیں چھوڑتا. میں نے کہا بھائی صاحب آپ ہی کب چھوڑتے ہیں بھائی؟ آپ بھی تو چھوڑے نا, آپ کی بیوی بھی چھوڑے اور آپ بھی چھوڑے. موبائل کہاں سے آ جائے بچوں کے پاس؟ بولو کہاں سے آیا؟ ارے یہ کھلونا, یہ کہتے نا وہ اوچھے کو کھلونا مل گیا. یہ موبائل ان کاموں کے لیے تھوڑی تھا, فلمیں دیکھنے, ڈرامے دیکھنے, گانے دیکھنے, باجے دیکھنے. توجہ کرو میری طرف غور کرو. میں آپ کو بتا رہا ہوں اپنے بچوں کو مارو مت, اپنے بچوں کو کیا دکھاؤ دیکھو تو ذرا توجہ کرو, غور کرو. یہ دیکھو آپ اگر مسجد نبی میں نماز ہو رہی ہے, آپ جب کوئی اچھی بات کر رہے ہو مطلب مل کے کوئی آپ 10 15 20 لوگوں میں بیٹھ کے بات کر رہے ہو تو بچوں کو ایک جگہ کو روک دیا جاتا ہے, دروازہ بند کر دیا جاتا ہے. بچے چھوٹے چھوٹے 3 سال کے 5 سال کے نہ آ جائیں, آئیں گے تو شور مچائیں گے, بات نہیں کر پائیں گے. اچھا کوئی بچہ آ جائے, ارے میری بے عزتی کر دی, بچے نے کہا کیا مہمانوں کے سامنے کھا رہا تھا, تو کیا کرتا پھر وہ کھاتا نہیں تو آپ کی بے عزتی ہو گئی. بچہ گھر میں آ گیا تو اور سیکھے, یہ سیکھنے کی جگہ ہے. بچہ اگر آپ کے ناشتے میں آ کے کھانے لگا تو کیا کر لیا اس نے, کیا غضب کر دیا, کون سی بے عزتی ہو گئی بھائی؟ حضرت عمر کے سامنے ایک آدمی آیا, آپ نے فرمایا اپنا بچے لے کے نہیں گئے, اپنا بچہ لے کے نہیں آیا, کہ یہ حضور میرا بچہ ہے. فرمایا یہ بچہ کب ہے؟ بچہ تو وہ ہوتا ہے جو شرارت کرتا ہے, شرارت کرنے والے کو بچہ کہتے ہیں. یار آپ بتائیں مسجد نبی شریف ہے, ادھر دیکھیں ہم تو 20-25 لوگوں سے بات کرتے ہیں تو دروازہ بند کر دیتے ہیں, مگر مسجد نبی شریف ہے اور اللہ کے رسول نماز پڑھا رہے ہیں, کبھی نواسا آ کر کے اوپر بیٹھ جاتا ہے, کبھی تقریر کر رہے ہیں تو نواسا نکل کے آ جاتا ہے, کبھی دروازہ بند نہیں کیا گیا, کبھی بچوں کو روکا نہیں گیا, بلکہ بچہ آ رہا ہے, امام حسن چل کے آ رہے ہیں, حضور تقریر کرتے کرتے نیچے گئے اور جا کر کے حسن کو اٹھایا, 3 صف ادھر گئے, 3 صف آگے گئے, بچے کو اٹھایا, اپنے منبر پہ بٹھالا اور پیار کیا. بچہ جب وہ اپنے نانا کو دیکھنے لگا, اب ذرا غور کرو, کئی دن تک ایسا ہی ہوتا رہا. ایک آدمی نے کہا جتنا آپ پیار کرتے ہیں میں تو اپنے بچوں سے اتنا پیار نہیں کرتا. حضور نے فرمایا میں کیا کروں جو تیرے دل میں اللہ نے پیار نہیں رکھا. آپ دیکھیں نماز میں حضور ہے اور نماز میں حسین آئے تو حضور نے یہ نہیں کہا فاطمہ اپنے بچوں کو روکا کرو, تیرے بچے بار بار آ جاتے ہیں, اپنے بچوں کو روکتی کیوں نہیں؟ مگر نہیں, کبھی اللہ نے بھی نہیں کہا میرے محبوب کیا مطلب ہے بچوں کو کیوں نہیں روکا جاتا ہے, بلکہ اللہ نے یہ فرمایا میرے محبوب سجدوں کو لمبا کر دیں تاکہ لوگوں کو بچے پالنے آ جائیں, بچوں کی قدر کر. سبحان اللہ, واہ واہ, سبحان اللہ, واہ واہ. بچے مسجد میں آئیں گے تو سجدے کرنا سیکھیں گے, بے شک نماز میں آئیں گے تو سجدے کرنا سیکھیں گے. ارے بولو تو میری بات غلط تو نہیں ہے؟
وہ سجدہ کرنے دے کہ جیسے ابا آپ دیکھو نا چھوٹی چھوٹی تصویریں آتی ہیں موبائلوں میں, باپ نماز پڑھ رہا ہے اور وہ 2.5 سال کا بچہ بھی 2 سال کا بچہ بھی ابا کو دیکھ رہا ہے, کبھی شیطانی کر رہا ہے, کبھی ابا کو دیکھ رہا ہے, کبھی نماز پڑھ رہا ہے. کتنا پیار آتا ہوگا میرے رب کو. یہ بتاؤ جب انسانوں کو اتنا پیار آتا ہے ان بچوں کو دیکھ کے, تو پروردگار کو کتنا پیار آتا ہوگا اس چھوٹے سے نمازی کو دیکھ کر کے. اسے بھی تو دیکھا کرو, اپنے بچوں کو پیار سکھاؤ, اپنے بچوں کو نماز سکھاؤ, اپنے بچوں کو جو ہے وہ جھوٹ بولنے سے بچاؤ. اچھا میری طرف دیکھو, ماں نیک ہوتی ہے تو بچے نیک ہوتے ہیں, باپ نیک ہوتا ہے تو بچہ نیک ہوتا ہے, ایک طرف نہیں کہیں گے. اب ادھر دیکھ کے توجہ کریں, ادھر یہ جو غیر منقسم پنجاب ہے, اس غیر منقسم پنجاب میں ایک شخص ہے, ان کا نام ہے بازید. یہ ایک چودھری ہے اور یہ چودھری 3 بیویاں ہیں. ایک نئی نئی شادی ہوئی ہے, ایک بیوی نئی آئی ہے. اچھا اور دوسری بیویاں وہ زیادہ عقل مند نہیں تھی, یہ زیادہ عقل مند نیک شریف اللہ والی متقیہ تھی. اچھا یہ اس نے دیکھا کہ چودھری سوتے اپنی بیٹھک میں ہیں. پہلے بیٹھکیں بھی بنائی جاتی تھی, دوست جب آتے تھے تو بیٹھک میں آ کے بیٹھتے تھے, جب میاں اور ملنے والے آتے تھے بیٹھک میں. اب تو سب گھر میں آتے ہیں, سب بہنوں سے ملا رہا ہے اپنی دوستوں کو. معذرت, ابے تو آپ کی دوستی ہے یا اپنی بہنوں سے کرانا چاہتے ہو بھائی؟ گھر میں لانے کا کیا مطلب ہے؟ کیوں لائے دوست کو؟ کیوں اپنی بیوی کے ہاتھ کی چائے پلائے کے پوچھ رہا ہے بھابھی کی ہاتھ کی چائے کیسی ہے؟ بے شرم, تجھے غیرت نہیں آ رہی؟ دیوس بنا ہوا ہے. پھر جب آگ لگ گئی تو سوچ رہا کیسے لگ گئی آگ, بربادی ہو گئی تو سوچ رہا کیسے ہو گئی بربادی. کیا مطلب ہے بھائی؟ میرا دوست ہے, میری بیوی کا دوست نہیں ہے. بے شک سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ نہیں آ رہی ہے؟ سب کچھ بولا کرو بھائی آپ لوگ بھی. سمجھو ہے کہ نہیں بھائی؟ ہے نا؟ نہیں ادھر تم صحیح ہے, ادھر ذرا آوازیں تھوڑی کم آ رہی ہیں ماشاءاللہ. بولے تو صحیح سبحان اللہ. آپ تھوڑا کہہ دینا چاہیے نا, تھوڑی دیر کی تو بات ہوتی ہے. آپ کی تھوڑی سی محبت سے کچھ ماحول اچھا ہو جاتا ہے, اور تو کوئی مسئلہ نہیں. بولے ذرا سبحان اللہ. میں کیا عرض کر رہا تھا کہ میاں بیوی نے سمجھ لیا کہ چودھری سوتا اپنی بیٹھک میں ہے اور نوکر دودھ لے کے جاتا ہے. اس نے نوکر سے کہا میں لے کے جاؤں گی دودھ. نوکر کی اوقاتی کتنی ہوتی ہے, اس نے ٹھیک ہے مالکن. وہ گئی دودھ لے کر گئی. دیکھو ذرا, چودھری نے کبھی نماز نہیں پڑھی تھی اپنی زندگی میں کبھی, یہ بہت مالدار آدمی تھا مگر نماز کبھی نہیں پڑھی. یہ گئی اور جا کر کے اپنے شوہر کو دودھ دیا, دودھ گلاس میں. اس نے کہا اچھا تم کیوں لے کے آئی, اب میرا نوکر نہیں آیا؟ اس نے کہا وہ بات یہ ہے نا کہ میرا حق زیادہ بنتا ہے, آپ میرے سرتاج ہیں, آپ کی خدمت کرنے کا. کہا ٹھیک ہے. کہا آپ کے پاؤں دبا دوں اگر اجازت ہو؟ تو بولے ٹھیک ہے. اب اس نے جب پاؤں دبائے تو چودھری پاؤں دباتے یہ چودھری کو آنکھ میں لگنے لگی, نیند آنے لگی. تو اس نے جب دیکھا نا چودھری سونے والا ہے تو کہنے لگی چودھری اجازت دے تو صبح کو فجر میں اٹھا دوں.